رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم علما نافعا اللهم علما نافعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالی ہم سب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے علم کو ہمارے لیے نفع والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جب بھی موت آئے کلمہ حق لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 75 سے 82 تک۔ عربک دیکھیں پہلے اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلی من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں اس کا پہلے۔ افتطمعون کیا، فا پس، تطمعون تم توقع رکھتے ہو، افتطمعون کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ان کے یؤمنو کہ وہ مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کان اور تھا، فریق ایک فریق، منہم ان میں سے، یسمعون کیا کرتے تھے وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر، یحرفونہ وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد بعد اس کے، ما جو عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو نیا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ افتطمعون، تما تا تو
تو میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، تو میم عین، ٹھیک ہے۔ یسمعون کا کیا ہوگا؟ وہ سنتے تھے، سین میم عین، سمع سے۔ اسی طرح یحرفونہ، حرف ہا را فا اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں، باقی تو آپ نے سارے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور وہ جب ملتے ہیں، وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم ان کے بعض الی بعض بعض سے، یعنی بعض لوگ جب بعض سے اکیلے ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم کیا بتلاتے ہو انہیں، بما وہ جو فتح اللہ ظاہر کیا ہے اللہ نے علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت لائیں تم پہ، بھی اس کے ذریعے سے، عندہ سامنے، ربکم تمہارے رب کے، افلا کیا پس نہیں تعقلون تم عقل رکھتے۔ تعقلون کا کیا روٹ ورڈ ہو گیا؟ عین قاف لام، عقل۔ اور اس سے اوپر جو آپ نے پڑھا ہے اتحدثونہم، کیا اس کا روٹ ورڈ ہے؟ ہا دال سا۔ نیکسٹ آئیے دیکھیں، اولا آوا کیا وہ، لا یعلمون نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما وہ جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم اور ان میں سے، امیون ان پڑھ ہیں، امیون حمزہ میم یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ لا یعلمون نہیں وہ جانتے، الکتاب کتاب، الا مگر، امانی سوائے آرزوئیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ، الا مگر، یظنون گمان سے کام لیتے۔ فویل پس ہلاکت ہے، خرابی ہے، للذین ان کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں، بھی اس سے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی۔ فویل پس خرابی ہے، ویل کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ وا یا لام، لہم ان کے لیے، مما اس سے، جو کاتبت جو لکھا، کاف تا با اس کا روٹ ورڈ ہے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وویل اور خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے، جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ یکسبون کا کیا روٹ ورڈ بنے گا؟ کاف سین با۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہم کو، النار آگ، الا مگر، ایامن دن، معدودتاً چند۔ اب انہوں نے ایک اور نئی بات کر دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، ہمیں کوئی آگ چھو نہیں سکتی سوائے کچھ دنوں کے۔ قل اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اے نبی کہہ دیجئے، اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، عہداً کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنا وعدہ، یعنی اگر تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ لیے ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام کیا تقولون تم کہتے ہو، اللہ اللہ پر، ما لا جو نہیں تعلمون تم جانتے، یعنی تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کبھی کی نہیں، جو تم جانتے ہو اور اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے۔ بھلا کیوں نہیں، من کا سبا جس نے کمائی، سیئتاً کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے عمل، نیک عمل، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جنت والے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔
تفسیر دیکھیں اب اس کی. روٹ ورڈ جو ہے نا وہ آپ ساتھ ساتھ لکھا کریں، اور جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ اس کو بعد میں ریوائز کیا کریں. اب آپ نے آیت نمبر 74 میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے کہ ان لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں. ساتھ ہی اگلی آیت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 75 میں، افتطمعون ان یؤمنوا، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کان، اور تھا فریق ایک گروہ منہم ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، وہ سنتا کلام اللہ کا، پھر کیا کرتا، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتا. یعنی ایسے سنگ دل لوگوں کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے؟ کیا ان کو پتہ نہیں کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے کلام کا، لیکن کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد اس کے ما اکلوہ، جو انہوں نے سمجھ لیا، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی سوچ سمجھ کے، جان بوجھ کے پھر اس کو بدل دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں تو انہوں نے اپنی تورات اور انجیل وغیرہ کو بدل دیا، اس کے اندر بہت سی چیزیں انہوں نے شامل کر دی. آج مسلمانوں کو تو یہ تو نہیں کر سکتے نا، قرآن کے ٹیکسٹ نہیں بدل سکتے. اب کیا کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی تفسیریں کرتے ہیں جس سے وہ مطلب اصل بالکل دور چلا جاتا ہے. ایسے کرتے ہیں نا، قرآن کی تفسیر کرتے کرتے بات کو بدل ڈالتے ہیں، قرآن کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہوا، تحریف معنوی ہے. ایک ہوتی ہے نا تحریف لفظی اور ایک تحریف معنوی. تحریف لفظی کہہ لے، کتاب تحریف لفظی کیا کرتے تھے نا، مسلمان لفظی کر نہیں سکتے کہ اللہ نے ٹیکسٹ محفوظ کر دیا، وہ کیا کرتے ہیں، تحریف معنوی کرتے ہیں، بات کو بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جو قرآن پڑھیں گے تو پھر پوری کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے تو بات وہ نہیں ہوگی. اور اگر قرآن سے تعلق ہے، جب قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر معنی کوئی بھی بدل لیا، آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ اس نے معنی بدل دیا ہے. جب آپ قرآن پڑھیں گے، اس کو آپ نے سمجھا ہوگا، پھر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ کسی نے اس کو چینج کیا ہے یا نہیں کیا، کسی نے اس کی بات کو بدلا ہے کہ نہیں بدلا. کیونکہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی مزید وضاحت کرتا ہے. فوراً پتہ چل جائے گا کسی بھی چیز کو کیسے پہچانا جاتا ہے، اصل اور نقل کو کیسے پہچانتے ہیں آپ. دیکھیں جب آپ کو اصل پتہ ہوتی ہے نا، نقل فوراً پہچانی جاتی ہے. ایسی بات ہے نا، جس کو اصل نہیں پتہ وہ نقل نہیں پہچان سکتا. تو اصل کا جاننا، قرآن کی اصل ٹیکسٹ کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کانٹیکسٹ کیا بتا رہا ہے. دیکھیے اگر آپ کو ایک راستہ پتہ ہوتا ہے اور کوئی غلط لے جائے گاڑی، تو آپ کیا کہیں گے کہ تم ادھر کیسے جا رہے ہو؟ پتہ چل جائے گا نا کہ یہ مس لیڈ کر رہا ہے، یہ غلط جا رہا ہے. مثلاً گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی ہیں، اگر آپ کو راستہ آتا ہے اور اگلے کو جو ہے وہ نہیں آتا اور وہ ادھر ادھر نکلنے لگا ہے، تو آپ فوراً بول اٹھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، بول اٹھتے ہیں نا، بولتے کہ میرے جیسا کہ تم ایسا نہیں کر رہے جیسے مجھے پتہ ہے. ابھی سے پتہ ہی نہیں راستے کا کہ کہاں ہے، کدھر جا رہا ہے. وہ سمجھے کہ کدھر جا رہا ہے، وہ خود ہی جاتا جائے تو یہ ٹھیک ہے. تو جس کو پتہ ہے راستے کا، جو میپ جانتا ہے، وہ تو اس لسٹ فوراً ہی پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا نا، یہ تو غلط چلا جا رہا ہے. تو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی جو ہے وہ علم ہو، دین کی پہچان ہو، تو فوراً آپ خود پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں کہ چلیے آگے آپ دیکھیں تو یہاں مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی مخالفت سے بد دل نہ ہوں اور یہ بھی امید نہ رکھے کہ یہ مسلمان ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے کلام میں تحریف کر رہے ہوں، جنہوں نے اپنے نبی
قتل کر دیے ہوں، جو آیات کا مذاق اڑاتے ہوں، جو احکام کو بدل ڈالتے ہوں، جو ہتاتن کو ہنتاتن کہتے ہوں، پیچھے پڑھا نا آپ نے، انہوں نے لفظ ہتاتن کو ہنتاتن کہہ دیا، جو علم چھپاتے ہوں وہ اس نبی کی بات مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، کیا وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ یا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا نا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہاں جی اپنے مائک میوٹ کر دیں۔ تو اچھا میں بات کر رہی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا، اپنے ہی جو ہے نبیوں کو قتل کر دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ ان لوگوں سے امید رکھ رہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے؟ تو اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں بعضهم ان کا بعض الی بعض بعض سے، قالوا کہتے ہیں تحدثونہم کیا بتلاتے ہو انہیں بما فتح اللہ جو اللہ نے ظاہر کر دیا علیکم تم پر۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، پیچھے کس کی صفت تھی؟ منافقین کی، اور یہاں اہل کتاب کی۔ تو جب ان آیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے نا تو یہ باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں کہ بنی اسرائیل پہ اتنا تبصرہ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے ہم نے کب سے بنی اسرائیل کا ہم تذکرہ پڑھے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی یقیناً یہ سوال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی دیر میں جا کے بنی اسرائیل کی ایک ایک بات کو واضح کرتے ہیں، اتنا کیوں کھولا جا رہا ہے؟ کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں جا رہی ان کے بارے میں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیوں ہے؟ صرف ہماری اصلاح کے لیے۔ امیجن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر آتا، اگر وہ اس پر ایک اور کتاب نازل ہوتی تو اس میں کس کی باتیں کھول کھول کے بیان کی جا رہی ہوتی؟ ہماری کی جا رہی ہوتی نا۔ یہ ساری باتیں جب انسان مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ جیسے ہماری ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ اس کو بنی اسرائیل کی باتیں سمجھتے ہیں، یعنی کہ ہے بھی بنی اسرائیل کی باتیں، لیکن انسان اس کے ساتھ اپنا محاسبہ کرے تو ایسے لگتا ہے نا یہ ہمارے ہی بارے میں آیتیں اتری ہیں، کہ جیسے یہ آج کل کے مسلمانوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں سے کون سی چیز ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا کہ خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی بات سے نصیحت پکڑ لے، کسی اور پر گزرے تو وہ اپنے آپ کو وہاں دیکھ کے سوچنا چاہیے کہ آج اگر قرآن اترتا تو یہ ساری باتیں مسلمانوں کے بارے میں کہی جاتی کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں۔ یہ اپنے دور کے مسلمان تھے، یہ اپنے دور کے مسلمان تھے، کتاب والے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ان پڑھ لوگ نہیں تھے، یہ اللہ کا کلام سننے والے لوگ تھے، اور سنا کے صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ تبدیلی کر دیتے، کیونکہ عمل نہ کرنا پڑے، عمل سے بھاگنے کے لیے۔ اور آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کے کلام کی تفسیر بھی کریں گے لیکن اصل کانٹیکٹ سے ہٹا کے بات کریں گے تاکہ ہم نئے زمانے کے ساتھ چل سکیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے لیں گے کہ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت۔ ایک سیکنڈ، سب اپنے دین کو کیا کرتے ہیں؟ بدل ڈالتے ہیں۔ ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت لینے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ثمناً قلیلا لینے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کلام بیچتے ہو، اللہ کا کلام بدلتے ہو۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ صرف دنیاوی فائدوں کی خاطر دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ دین کی آج نئی تفسیر ہونی چاہیے،
یعنی اگر نیا دور شروع ہو گیا ہے تو تفسیریں بھی تو نہیں ہونی چاہیے، دین کے اندر ایسے انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے جو آج کے دور کے مطابق ہو۔ قرآن کے اندر ہمارے آج کے دور کے سارے مسائل کا حل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم خود نہ سمجھے، خود نہیں جو ہے وہ ہم سمجھنا چاہتے تو کیا کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کو بدل دیتے ہیں۔ اچھا، ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ آ کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں۔ جب کفار کے لوگ مسلمانوں کے پاس جاتے کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، اور جب کفار کے سرداروں کے پاس جاتے تو ان کے ہو جاتے، ان کے فیور میں بات کرتے۔ بہرحال اب یہاں کچھ ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو عوام تھے، انہوں نے اپنے علماء سے جو آخری نبی کی باتیں سن رکھی تھی نا، تو میں آپ کو پہلے ہی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے علماء اپنے خطبوں میں، اپنی ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا اور پھر اس کے ساتھ مل کے ہم ان امیوں کا خاتمہ کریں گے اور دوسری قوموں پر ہم فتح پا جائیں گے، اور آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور انہوں نے ساری وہ علامتیں اپنے لوگوں کو بتا رکھی تھی کہ یہ اس کی نشانیاں ہوں گی، کہ تورات میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، نام تک ملتا تھا، ساری نشانیاں انہوں نے دیکھیں۔ لیکن پھر کیا ہوا، یعنی تورات میں مواد موجود تھا، یہ لوگ عوام کو بتا چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، لیکن جب مکہ کے لوگ یا کافر یعنی قریش کے لوگ یا اور آس پاس کے لوگ جو اہل کتاب میں سے نہیں تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، وہ جب ان سے آ کے پوچھتے کہ اچھا یہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ہم بھی اس کو ماننا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، تم بتاؤ ہم مانے کہ نہ، تمہاری کتاب میں وہی بات لکھی ہے جو اس کے اندر یہ صفات آپ کو معلوم ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ سلمان فارسی جو تھے وہ کیسے مسلمان ہوئے تھے، وہ جو انہوں نے علامتیں سنی ہوئی تھیں وہ آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی، ایک مہر نبوت دیکھی تھی، دوسری کیا دیکھی تھی، ایک دن صدقہ لائے اور دوسرے دن تحفہ لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ نہیں قبول کیا، تحفہ قبول کر لیا، تو یہ علامت تو انہیں پتہ تھی، وہ اہل کتاب سے سن چکے تھے، وہ سچے تھے، وہ ماننا چاہتے تھے نا، اپنا ملک چھوڑ کے ہی اس پیغمبر کی خاطر آئے تھے کہ وہ حق کی تلاش میں تھے، لہٰذا جب انہوں نے دیکھ لیا تو وہ چیزیں ٹیسٹ کی، یہ وہی ہے، تو کیا کہا، مجھے حق مل گیا۔ اب ان کی عوام کو پتہ تھا، لیکن یہ اپنے عوام کو بھی کہتے تھے کہ تم کیوں لوگوں کو جا کے بتاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ فلاں نبی کی یہ نشانیاں، ہری پیغمبر آئے گا، تو وہ کہتے کہ تم کیوں لوگوں کو جا کے یہ نشانیاں بتا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کر دی ہیں، کل قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ کہتے ہیں قالوا تحدثون بما فتح اللہ علیکم، کیوں تم لوگوں پر وہ چیزیں ظاہر کر رہے ہو جو تم کو پر اللہ نے کی ہیں، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، بھی اس کے ساتھ عند ربکم، تمہارے رب کے پاس جا، افلا تعقلون، کیوں نہیں تم عقل رکھتے، عقل سے کام لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل تو تمہاری اپنی نہیں، ان کو بھی اتنا پتہ ہے، ان کو بھی اتنا پتہ ہے نا کہ وہ نبی ہیں، حق ہیں، سچ ہیں، یہ آخری پیغمبر ہے، عقل سے تو وہ خود نہیں کام لے رہے۔ اللہ کا تو سب پتہ ہے، چاہے چھپ کے تم باتیں کرتے ہو جو سامنے نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ قرآن میں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ کو جانتا ہے، اور جو اس سے بھی چھپی ہوئی چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی چیز بھی پتہ چل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اس سے بھی چھپی بھی پتہ چل جاتی ہے۔ یعنی تم جہاں بھی چھپا کے باتیں کرتے ہو، جب مسلمانوں کے پاس آتے ہو تو ان کے ساتھ کیوں ہو جاتے ہو، جب تمہارا باز سے الگ ہوتا ہے تو تم ان کے ساتھ کیوں ہو جاتے ہو۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ آسمان و زمین ہر چیز سے واقف ہے، تو تم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم اکیلے میں کیا باتیں کر رہے ہو، جہاں چاہو چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اولا یعلمون، اور کیا
وہ نہیں جانتے کہ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے ظاہر میں کیا ہے یا ان کے باطن میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے نا۔ اب ان میں سے کچھ لوگ امی ہیں، ومنہم اور ان میں سے امیون ان پڑھ لوگ ہیں، لا یعلمون وہ نہیں جانتے الکتاب کتاب کو، الا مگر امانیہ سوائے آرزوؤں کے، خواہشات کے، یعنی وہ جو چاہتے ہیں صرف وہی جانتے ہیں، وانہم اور نہیں وہ الا مگر یظنون گمان سے کام لیتے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، پڑھ لکھ نہیں سکتے، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، کتاب کو نہیں جانتے۔ ہمارے ہاں کون ان پڑھ ہوتا ہے؟ ان پڑھ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر دنیا کی کوئی ڈگری نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس کوئی دنیا کی ڈگری نہیں ہے نا، وہ میٹرک پاس نہیں ہے، ایف اے پاس نہیں، بی اے پاس نہیں ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں ان پڑھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ امی ہیں، ان میں عوام ایسی ہے جو کتاب نہیں جانتی۔ کون سی کتاب بلا؟ دین نہیں جانتے۔ ان کا دین پھر کیا ہے؟ کتاب پر بیسڈ نہیں ہے، کس پر بیسڈ ہے؟ امانی۔ امانی کیا چیز ہے؟ خواہشات، جھوٹی تمنائیں، غلط اندازے۔ تو ابن عباس نے اس کی تفسیر کیا کی ہے کہ وہ جھوٹے قصے کہانیاں جو ان کے علماء نے ان کو سنا رکھی تھی، آخرت کی نجات کے سستے نسخے جو انہیں بتا رکھے تھے، شارٹ کٹس۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا شارٹ کٹ؟ دین میں نماز نہیں پڑھو، کیا کرو؟ رمضان کے آخری جمعہ عصر کے وقت 2 رکعت پڑھ لو، جس کو قضائے عمری کا نام دیا ہوا ہے۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ ساری نماز، پوری ساری زندگی کوئی اچھا کام نہ کرو، بڑھاپے میں کیا کرو؟ حج کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ سب کو گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے شارٹس کٹس ہم نے بھی ڈھونڈ رکھے نا، حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹس ہوتے ہیں نا گناہ معاف۔ امید پہ یہ گناہ کرنا کہ ایک حج سے سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو نہیں پتہ نا حج تک تم لوگ زندہ رہو گے کہ نہیں رہو گے، اس لیے ابھی آرام کرو۔ اور کیا شارٹ کٹ ڈھونڈے ہم نے؟ قرآن پڑھو نہیں، سمجھو نہیں جی، کسی وقت 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لو یا کوئی تسبیح پڑھ لو، اس سے کیا ہوگا؟ سب معافی ہو جائے گی۔ اور پورا قرآن نہیں پڑھتے، محسوس صورتیں پڑھتے ہیں، سورۃ ملک پڑھ لو، عذاب قبر سے نجات ہو جائے گی، چاہے سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی۔ کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرو؟ 2.5 پارے پڑھ کے ساتھ دے دو۔ اس نے خود تو پڑھا نہیں تھا، اب بھی ٹھیک ہے، ایسے کر رہے ہیں نا لوگ۔ کوئی فوت ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے نام پہ قرآن پڑھ دو۔ ایک شخص ساری زندگی خود قرآن نہیں پڑھتا، جب وہ مر جائے پھر کہتے پھرتے سب پڑھ کے اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں یا حدیث میں کوئی شخص مر گیا اس کو قرآن پڑھ کے بھیجتے رہو؟ کہ کوئی شخص خود نہ پڑھے، جب وہ مر جائے تو تم پڑھ کے اس کو دے دو، یہ من گرد باتیں ہیں۔ جی ہاں، بعض لوگ تو قرآن پڑھ کے بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لی تو 2 پاروں کا یا 2 قرآنوں کا ثواب لے لو۔ 40ویں کے دن لوگ وہ اعلان کرتے ہیں کہ اتنے قرآن ہو گئے ہیں، بعض اوقات ہزاروں سینکڑوں میں تعداد بتاتے ہیں۔ تو اب ہر ایک نے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھی اور سارے رشتہ داروں نے پڑھی کہ ایک قرآن دے دیا۔ جی ہاں، بعض اوقات خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، کتنے پیسے دے دو اور ہم جو اپنے پڑھ کے قرآن ہم نے رکھا ہوا ہے وہ آپ کو دے دیں گے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ جتنے بچے مدرسے میں پڑھ کے جاتے ہیں ان سب کا وہ قرآن پڑھا ہوا رکھ لیتے ہیں۔ ایک لمبی لسٹ ہے ان باتوں کی، یہ اس قسم کی باتیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ امانی سے مراد کیا ہے؟ من گھڑت جھوٹے قصے، جس کو انہوں نے اپنے علماء سے سنا اور پھر ان کو بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے، یعنی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے نا، جو انہوں نے من گھڑت جھوٹے قصے کہانیاں سنے، نہ سوچا نہ سمجھا، اور وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ غمان پہ چل رہے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ آج ہماری اکثریت علم نہیں رکھتی کتاب کا، پڑھنے کو ایک فارغ لوگوں کا کام سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للذین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون، کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا، تاکہ وہ حاصل کرے بھی اس سے ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت۔ ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ اب دیکھیں کہ ایک ہے کلام اللہ اور ایک ہوتی ہے لوگوں کی پھر طویلیں ان کی آراء، اجتہادات، چاہے وہ علماء کے اجتہاد ہوں
یہاں علماء کے اجتہاد ہوتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ آج کل بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر انہیں بتایا بھی جائے نا یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں بتاؤ، ہمارے عالم کیا کہتے ہیں، ہم وہ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، ہمارے عالم نے جو بات کہی ہمیں وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور ایک بات جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی، تو اس کے بعد کس کی تصدیق چاہتے ہو؟ کیونکہ وہ ان کے خلاف جاتی ہیں نا، آیت حدیثیں ان کے خلاف جاتی ہیں۔ ہمارے عالم نے کیا کیا؟ انٹرپریٹیشن کی، یعنی کیسے اس کو موڑ توڑ کیا تاکہ ہمیں ہماری مرضی کا دین جو ہے وہ ہمیں بتا سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ بائبل کے اندر اگر آپ بائبل کو اسٹڈی کریں تو اس کے اندر صرف اللہ کی آیات نہیں ہے، کیا کچھ مل جاتا ہے؟ انٹرپریٹیشن، اجتہادات، قومی اور تاریخی واقعات، کہانیاں، ان سب کو ملا جلا کے کیا بنا دیا گیا؟ کلام اللہ۔ تو ایک واقعہ ہے جو پروفیسر حمید اللہ کا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بائبل جو ہے اس کی جب تھرو اسٹڈی ہوئی کہ اس میں اصل کتنا ہے اور انہوں نے اپنے پاس سے کتنا ملایا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ارانی زبان میں بائبل تھی وہ دنیا میں نہیں ہے، جو قدیم ترین بائبل ہے نا وہ یونانی زبان میں ہے، اور یونانی زبان سے ہی ساری زبانوں میں پھر ترجمے ہوئے آگے، لہٰذا طے یہ ہوا کہ ان ترجمہ کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو آپس میں کمپیئر کیا جائے اور کوئی اس کو لیڈ کیا جائے۔ اس کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی، اس رپورٹ میں ہی لکھا گیا کہ 2 لاکھ اختلافی روایتیں ہیں اور ان میں سے 18 بہت اہم ہیں، یہ انجیل کا قصہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ ہم قرآن کو بھی اس طرح دیکھتے ہیں، یعنی جیلسی ہوئی نا، تو یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم ہوا اور اس کا مقصد تھا کہ ساری دنیا سے قرآن کے نسخے اکٹھے کیے جائیں اور ان کو بھی اس طرح کمپیئر کیا جائے۔ تو سب کو کمپیئر کیا گیا، قرآن پاک کے 42,000 نسخوں کو جمع کیا اور ان کو مقابلے میں کام کو جاری کیا۔ تو دوسری جنگ عظیم میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں، اس ادارے کی عمارت پر امریکی بم گرا اور کتب خانہ عملہ میں سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور اس سے پہلے ایک عارضی سی رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ قرآن پاک میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں کوئی اختلافی روایت پائی جاتی ہو۔ ہاں کہیں کہیں کتابت کی چھوٹی موٹی غلطی کچھ نسخوں میں دیکھی گئی، لیکن وہ اسی میں ہے، دوسرے نسخے میں کہیں بھی نہیں ملی۔ یعنی وہ تب کے دور میں جو تھی ہاتھ کے ساتھ لکھا جاتا رہا نا قرآن، تو وہ کچھ بس کتابت میں زیر زبر کی کچھ جو وہ تھی نا وہ کسی ایک نسخے میں مسٹیک ملی، باقی سارے کے سارے قرآن ایک جیسے تھے، کسی میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں دیکھی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہماری کتاب جو آج تک محفوظ ہے، اور دوسری طرف بائبل کا حال، اس میں 2 لاکھ اختلافی روایات، یہ کس وجہ سے تھی؟ انہی کی ہیرا پھیریوں کی وجہ سے، اور پھر ان کے من گرد باتوں میں سے کیا باتیں تھیں؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہتے تھے یہ لوگ؟ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ ہم کو، الا ایام معدودات، گنتی کے چند دن، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہم لاڈلے ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو گنتی کے کچھ دن جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی وعدہ دے رکھا ہے کہ میں تمہیں آگ میں نہیں پھینکوں گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ دے بھی رکھا ہے تو فلن یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں مکرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہی نہیں ہے، اگر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے عہد سے مکرتا ہی نہیں ہے، نہ مکرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم وہ باتیں کہتے ہو اللہ پر ما لا، جو نہیں تعلمون، تم خود بھی جانتے، ان کو خود سے پتہ ہے نا کہ وہ یہ باتیں نہیں جانتے ہیں، نہ ان کو ان باتوں کا کوئی علم ہے، پھر بھی وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں من جس نے کمائی سیئۃ کوئی برائی، واحاطت بہ، اور گھیر لیا اس کو خطیئتہ، اس کی خطاؤں نے،
فاولئک پس یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، جس نے برا کیا، جس نے کسی کو برا کیا اور اس کی برائی میں ڈوب گیا اور اسی پر مرا تو اسی پر وہ کیا کرے گا، اٹھایا جائے گا۔ خالدون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ جب تک لوگوں کے دل میں یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ اپنے لیے ہم خود کچھ کرنا ہے، کوئی اور ہمارے کام نہیں آ سکتا، اس وقت تک اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ بھلا کیوں نہیں، کیوں یہ لوگ ٹھیک ہوں گے؟ جب تک ہم اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، ہم یہ نہیں سوچ اگر ہم اپنے ذہن میں یہ نہیں رکھیں گے نا کہ ہماری کوئی سفارش کرے گا، پھر ہم نیک اعمال کریں گے۔ ہم نے اپنے سوچوں کے اندر، اپنے دلوں میں من گرد کہانیاں بنا رکھی ہیں کہ ہمیں فلاں پیر، ہمیں فلاں فقیر جو ہے وہ ہمیں بچائے گا، تو ہمیں کوئی نہیں بچائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے سنا نا کہ اپنی بیٹی کو بھی کہہ دیا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک وہی لوگ اصحاب الجنت جنت والے ہیں، جو دنیا میں رہ کر نیک اعمال کیے، انہوں نے نیکیاں کمائی، اچھے عمل کیے، قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھی، سکھائی اور اس پر عمل کیا اور اس پر چلتے رہے، وہی جنت والے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کو اس جنت سے کوئی بھی نکال نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔